ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم ولو كان بالسين. محترم بزرگوں اور دوستوں اور علماء کرام، معزز سامعین کرام، اس پال مسجد کے اور مدرسے کے ذمہ دار بانی اور ہمارے میزبان حضرت الحاج حافظ عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم، اور عزیزان گرامی، پیارے طلباء، مہمانان رسول، آپ لوگوں کی خدمت میں نے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کیا. کلام اللہ کی ایک چھوٹی سی آیت، اللہ کی ایک نشانی، اللہ کا ایک فرمان، اللہ کا ایک حکم میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری بات میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے. وہ بات بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے. دو بات: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دنیا میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے علم میں ہے جہالت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن سے نیک سیرت تھے، نیک صورت تھے، انہیں صادق اور امین کہا جاتا تھا، اللہ کے ولی تھے. تو کون جانتا تھا کہ دنیا بننے سے 50,000 برس پہلے اللہ نے ان کے نور کو پیدا فرما دیا تھا. یہ تو کسی کے علم میں نہیں تھا. اور کوئی وہ ایسے انسان تھے کہ اندھیرے میں چلتے تھے، ان کے چہرے سے نور برستا تھا. جب ان کی ولادت ہونے والی تھی اور وہ پیٹ میں تھے، ان کی ماں آمنہ جب اپنے گھر میں رہا کرتی تھی، عبد المطلب کو بہت شبہ ہوتا تھا کہ کتنی عطر لگاتی ہے، یہ خوشبو کہاں سے لاتی ہے. تو اپنی بیگم سے وہ کہتے تھے، عبد المطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہتے تھے کہ دیکھو بہو کو سنبھال کے رکھو، وہ کہیں جاتی ہیں، کہاں سے وہ خوشبو لاتی ہیں اور لگاتی ہیں. ایسی حالت میں جب کہ وہ حمل سے ہیں، ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بیگم نے کہا، رسول اللہ کی دادی نے کہا کہ بہو دیکھو ابا کیا کہہ رہے ہیں
کہ تم کتنی خوشبو لگاتی ہے، پورا گھر گمکتا رہتا ہے، پورا گھر مہکتا رہتا ہے، احتیاط کی ضرورت ہے، خوشبو نہ لگاؤ، تم تو حمل سے ہو۔ کہتی اماں کیا بات کرتی ہو، میں کبھی اس آپ کے دروازے سے باہر کا میں نے رخ نہیں کیا ہے، میں نے باہر کا کبھی نظارہ نہیں کیا ہے، میں کہاں سے عطر لاؤں گی، کہاں سے میں خوشبو لاؤں گی اور اپنے جسموں میں لگاؤں گی؟ ارے میرا تو یہ حال ہے کہ اگر میں تھوک دوں تو پورا گھر جنت کی طرح مہکنے لگے، تو میں نہیں جانتی کہ کیوں میرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے محبوب کا وجود دنیا میں ہونے والا ہے۔ کیا کیسے محبوب ہیں؟ وہ انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ایسا سچا ہوتا ہے، ایسا امانت دار ہوتا ہے کہ بڑے بوڑھے جوان عورت مرد سارے لوگ اس کو صادق اور امین کہتے تھے۔ کیسے انسان تھے؟ اور جب وہ بڑے ہو گئے تب اسے عبادتوں میں مصروف عبادت کرتے تھے، غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ ابھی نبی نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو اپنا بنانا تھا، اللہ کے ولی تھے، اللہ کے عاشق تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا، اس لیے اللہ انہیں گوشہ نشینی اختیار کرنے کا مزاج بنا دیا تھا، اور جا کر غار حرا میں ذکر اللہ کرتے تھے۔ کیا ذکر کرتے تھے؟ اللہ جانے اور رسول اللہ جانے۔ اور جب ذکر اللہ کرتے کرتے جبریل نازل ہو گئے، جبریل آ گئے اور ان کو سینے سے لگایا۔ وہ ڈر گئے، یہ کون ہے؟ ڈر گئے کہ یہ کون ہے؟ پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کو اللہ نے سلام کیا ہے۔ ان کو یقین نہیں ہوتا تھا۔ کہا آؤ سینہ اپنا دو، اور سینہ لگا کر پہلا جملہ اور پہلا لفظ اقرا، اقرا، پڑھ۔ پڑھنے کا حکم اللہ کی طرف سے اس پورے عالم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں داخل کیا گیا، اور حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ پڑھ، پڑھو، اے اللہ کے مہمان، اے رسول اللہ کے مہمان، آپ پڑھنے آئے ہو، آپ پڑھنے آئے ہو۔ وہی رسول اللہ کی تعلیم، وہی اللہ کے رسول کی تعلیم، اللہ کا علم آپ لوگ کو سیکھنا ہے۔ میرے دوستو دیکھو، ایک بات یاد آ گئی۔ راتوں آپ کے حضرت نے کہا کہ میں وہاں گیا تو بہت تھوڑی سی تقریر کیے تھوڑی۔ میں جب گیا میں سوچا کہ اب جلسہ شروع ہو رہا ہوگا، تو سارا بیان ہی ختم ہو گیا تھا، لوگ مصافحہ کر رہے تھے۔ یہ ہمارے دوست ہیں، ہم نے ان کا نام خادم العلماء کو لقب دیا ہے، سہیل صاحب کو۔ جس عالم کا میں تذکرہ کرتا ہوں ان سے ان کی بات ہوتی ہے، جس عالم کا تذکرہ کرتا ہوں ان سے ان کی دوستی ہے۔ مجھے تو حیرانی ہو گئی، میں کہا یار کیسے انسان ہو، عالم بھی نہیں ہو، بہت بڑے وہ بھی نہیں ہو، یہ حافظ ہیں، لیکن کتنے اللہ والوں سے محبت کرنے والے۔ تو اللہ والوں سے محبت کرنے والا اللہ کا عاشق ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنا فضل اس پر فرماتا ہے، وہ اللہ والا ہو ہی جاتا ہے۔ تو میرے دوستو دیکھو، آپ اتنے طالب علم ہو ماشاءاللہ، ایک بات سنو، ایک واقعہ یاد آ گیا، غور سے سننا، غور سے سننا۔ وہ یہ کشمیر تو آپ جانتے ہو، کشمیر جانتے ہو نا، کشمیر کا، اور دارالعلوم دیوبند بھی جانتے ہو۔ ایک چھوٹا سا بچہ پیدل کشمیر سے چلتا ہے، غریب ہے، غریب الوطن ہے، اور پیدل چلتا ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، ایک باریک کرتا پہن کر اور ایک پھٹا ہوا تہمت پہن کر، سر پہ پھٹی ٹوپی پہن کر، اور بغیر چپل کے وہ غریب لڑکا وہاں کشمیر سے چلتا ہے۔ وہ بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، 4 جماعت بھی پڑھا ہے، 5ویں جماعت بھی پڑھا ہے۔ وہاں کشمیر کے مدرسوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا، اور یہاں دیوبند آئے۔ دیوبند آنے کے بعد وہ کئی ہفتے کے بعد دیوبند پہنچے۔ جب آئے ہیں دیوبند تو قاضی کی مسجد واحد ایک مسجد تھی، اور چند مسجدیں تھیں۔ ایک مسجد حضرت شیخ الہند کی تھی، اور ایک قاضی مسجد تھی، اور دارالعلوم کی بھی مسجد رہی ہوگی جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو مدرسہ بننے سے پہلے مسجد بنائی جاتی ہے۔ بہرحال
قاضی کی مسجد میں آ کر عصر کا وضو فرما رہے ہیں، وہ طالب علم، اور نماز ہو چکی، امام نے سلام پھیر دیا، یہ وضو کر کے نماز پڑھے 4 رکعت۔ نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے داہنی طرف ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے جو مسجد کے متولی تھے، مسجد کے متولی، انہوں نے نماز پڑھنے کے بعد بچے کو بلایا، ارے بیٹے ادھر آؤ، اتنا خوبصورت نورانی بچہ ہے لیکن کپڑا اتنا میلا کچیلا، انہیں دیکھ کر حیرانی ہوئی، یہ کون لڑکا ہے، کہاں سے آیا؟ پوچھا بیٹا تم کہاں سے آئے ہو؟ اجی میں کشمیر سے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ اجی بہت شہرت ہے یہاں حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، جبکہ اصل نام محمود حسن ہے، محمود حسن نام ہے، محمود الحسن غلط نام ہے حضرت شیخ الہند کا۔ تو کہا میں نے سنا ہے کہ حضرت محمود الحسن صاحب جو ہیں وہ بہت عمدہ حدیث پڑھاتے ہیں، میرا شوق ہے، مجھے ان سے بڑی محبت ہے، میں ان سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، میں ان کو دیکھا نہیں ہوں لیکن میں ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اب چلو گھر، کھانا وانا کھا کر کے سو جانا، اور صبح میں آپ کو لے کر کے مدرسے چلوں گا۔ حضرت شیخ اب دارالعلوم میں چلیں گے، آپ کا داخلہ ہوگا۔ اب کھانا کھائے، رات میں نماز پڑھے، سو گئے، صبح میں اٹھے تو انہوں نے ایک اچھا کپڑا دیا، متولی صاحب نے ایک اچھا کپڑا انہیں دیا، یہ لو پہنو، یہ کپڑا بیکار ہے، خراب ہو گیا، ایک لنگی دیا اور کوئی کپڑا دیا پہن لیا، ایک ٹوپی بھی دیا۔ اب پہن کر کے انہیں لے کر کے 7-8 بجے دفتر میں پہنچے دارالعلوم کے۔ ابھی دارالعلوم وسیع تو بہت تھا لیکن تعمیر کم تھی، تعمیرات اس میں کم تھی۔ اب وہاں دفتر میں جب پہنچے، انہوں نے سلام کیا، مشہور آدمی تھے متولی صاحب وہاں دیوبند کے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ الہند اس میں اندر تھے، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، آؤ جی قاضی صاحب آ جاؤ، اور بغل میں بٹھایا، کیسے آنا ہوا؟ ارے یہ لڑکا دیوبند سے آیا ہے داخلے کے لیے، اکیلا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں اور کوئی سرپرست بھی نہیں، میں اپنی سرپرستی میں اس کا داخلہ چاہتا ہوں، آپ داخل کر لو۔ تو اس لڑکے کا امتحان ہوا، اس لڑکے کا حضرت شیخ الہند نے لکھ کر دیا کہ جاؤ فلاں استاد کو امتحان دے دو۔ تو وہ امتحان ان کو دینے گئے تو انہوں نے ان کی کارگزاری پیش کیا حضرت شیخ الہند کو، کہا بھائی یہ تو انسان نہیں لگتا ہے، یہ انسان نہیں لگتا ہے، یہ تو جو میں نے سوال کیا وہ بغیر کتاب پڑھے ہی پورا صفحہ اور پورا وغیرہ پورا سنا دیا ہے، یہ جن لگ رہا ہے، کوئی کتاب میں تھوڑا بھی کہیں بھول چوک نہیں ہوئی، پوری عبارت سمیت ترجمہ پورا کیا، جو صیغہ میں نے پوچھا سو صیغہ بتایا، ہر کچھ بتا دیا۔ ابھی تو اس کا مطلوبہ جماعت میں داخلہ فرما لیا جائے، داخلہ ہو گیا۔ اب حضرت کو ان کو جگہ دے دیا گیا، اس بچے کو دارالعلوم کے ایک کمرے میں جس میں 4 لڑکے تھے، اس میں ایک ہر کونے میں ایک لڑکے، ایک گوشے میں اس کو جگہ دے دیا، تم وہاں رہو، چلو بھائی۔ حضرت شیخ الہند کی عادت تھی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، ولی تھے، اللہ کے عاشق تھے، اللہ ان کا عاشق تھا، تہجد گزار تھے۔ یہ جب تہجد کے لیے دارالعلوم کی مسجد میں پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا حوض پہ بیٹھ کر ایسی کڑکڑاتی سردی میں وضو کر رہا ہے حوض کے پانی سے، اور حوض کا پانی بھی برف کی طرح ہو جائے گا، اور اس پانی سے وضو کر رہا ہے یہ لڑکا۔ اور انہوں نے کہا یار اس کو کتنی ٹھنڈک لگ رہی ہوگی، لیکن یہ کپڑا تو ایک ہی پہنا ہے، وہ کپڑا تو بدل دیا ہے لیکن یہ کپڑا ایک ہی ہے، لنگی پہن رکھا۔ تو انہوں نے اپنا کمبل اتار کر پیچھے سے دھیرے سے اس بچے کے اوپر پیٹھ پہ ڈال دیا، اپنا کمبل اس لڑکے کے اوپر ڈال دیا اور ڈال کر اندر چلے گئے۔ یہ فوراً دیکھا کون ہے، دیکھا تو حضرت ہیں استاد، کمبل اپنا مجھ کو اڑا دیے۔ اب یہ کمبل ڈال کے چلے گئے اندر جا کے تہجد پڑھنے لگے۔ یہ بھی وضو کر کے اندر گئے، تہجد پڑھے، پھر اپنی کتاب کا مطالعہ کیا،
مطالعہ کرتے رہے نماز کے وقت تک، سنت پڑھے، پھر نماز میں شامل ہوئے، حضرت شیخ الہند چلے گئے اور یہ بھی پھر چلے گئے۔ حضرت شیخ الہند 7:30 بجے صبح میں بچوں کے کمروں میں گشت فرمایا کرتے تھے کہ بچے کیا کرتے ہیں۔ جب اس کمرے میں گئے جس میں یہ لڑکا تھا کشمیری، اس کمرے میں گئے تو 3 بچے اور تھے، ان کو لے کے 4، وہ تینوں لڑکے، وہ تینوں طالب علم سو رہے تھے۔ اور جب جا کر انہوں نے اپنا قدم رکھا کمرے میں، انہوں نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ بچے سارے اٹھ گئے، وہ تینوں بچے اپنا رضائی لیے دیے اٹھ کے بیٹھ گئے ایک دم سے، کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت نے اعتراض نہیں کیا کہ ابھی تک کیوں سو رہے، یہ نہیں کہا ارے بیٹا یہ بتاؤ کہ نہیں تو اب پھر دوسرے دن پھر فجر میں وہ تہجد میں وہ لڑکا گیا کشمیری، اور وہ اسی جگہ پہ وضو کر رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند بھی اب گئے، اب اس کے بعد اپنے وقت سے وہ بھی تہجد کے لیے مسجد میں گئے۔ جب گئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو لڑکا وہی ہے لیکن کمبل اوڑھا نہیں ہے، کمبل نہیں اوڑھ رکھا، میں نے تو اس کو اوڑھایا تھا کہ سردیوں سے یہ بچے گا، لیکن وہ کمبل کیا کیا؟ ان کو وسوسہ آنے لگا کہ یہ چور لگتا ہے، یہ بیچ دیا ہے، غریب ہونے کی وجہ سے شاید یہ لڑکا جو ہے کمبل بیچ دیا۔ اب ان کو بہت تکلیف ہونے لگی حضرت کو، اور وہ وضو کر کے پھر چلا گیا۔ دیکھا حضرت نے ادھر ادھر کی کہیں ہو سکتا ہے کمبل رکھ رکھا ہو، لیکن کمبل کہیں بھی نہیں رکھا تھا۔ اب وہ اندر گئے، ان کو مسلسل یہی خیال تہجد میں آ رہا ہے کہ یہ اتنا اچھا لڑکا ہے، کمبل کیا کیا اس نے، میں نے اتنا قیمتی کمبل اس کو دیا تھا، اس کی پوری زندگی اس میں گزر جاتی ہے۔ لیکن پھر وہ اب 7:30 بجے ہو جاتے ہیں، نماز ہو گئی، اپنے روم میں چلے گئے، وہ طالب علم بھی اور سارے لوگ۔ اب 7:30 بجے وہ جب پہنچے بچوں کے کمروں میں گشت کرنے کے لیے، تو اس کمرے میں جب پہنچے تو ویسے ہی کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سارے بچے اٹھ گئے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت نے کہا ارے بھائی اس کمرے میں وہ ایک لڑکا کشمیری بھی ہے، کوئی کہاں ہے؟ تو کہا وہ ادھر کونے میں حضرت، وہ تو مطالعے میں لگا ہے۔ اچھا، ہم لوگ سو گئے تھے لیکن وہ تو پڑھ رہا ہے کتاب۔ تو جا کر کے اس گوشے میں گئے حضرت شیخ الہند، اور اس لڑکے کے کان میں کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، ہل بھی نہیں رہا۔ 2 مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ بھی نہیں۔ حضرت نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب کان میں گئی، چونکہ وہ مطالعے میں مستغرق تھا وہ لڑکا، کچھ بھی دنیا کا پتہ نہیں تھا۔ وہ دیکھا کہ کہاں سے آواز آئی، وہ سنتے ہی کھڑا ہو گیا اور رونے لگا زار و زار کہ حضرت مجھ کو جھک کر کے اتنا تیز سلام کر رہے ہیں، کتنا میں بے ادب ہو گیا کہ میں حضرت کے سلام کو نہیں سن رہا ہوں، اور جو ہے مجھے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اب رو رہا ہے، جب وہ لڑکا رو رہا ہے تو حضرت شیخ الہند کو یقین ہو گیا کہ کچھ غلطی ضرور کی آئی ہے۔ پوچھا کہ بیٹے، تو ان لوگوں سے بھی پوچھا کہ یہ کوئی کمبل لایا تھا کل؟ جی حضرت آپ کا کمبل آپ کا اوڑھے ہوئے آیا تھا مسجد سے کل، لیکن پھر اس کے بعد آج دیکھے شام میں دیکھے نہیں حضرت دکھائی نہیں دیا، آج بھی نہیں دکھائی دیا وہ کمبل۔ تو کیا یہ کیسا لڑکا ہے، چور اور تو نہیں ہے؟ حضرت ابھی 2 دن کا آیا، کوئی تجربہ ہم لوگ کو نہیں ہے، کوئی ہم لوگ کو ابھی تجربہ نہیں ہے کہ یہ لڑکا کس مزاج کا، کس خیال کا، کیسا ہے، اس کی عادت کیسی ہے، اس کے اخلاق و معاملات کیا ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کہاں کمبل کیا کیا ہے۔ تو حضرت نے اس کو جب سلام کر کے اور جو پوچھنا شروع کیا بیٹا کمبل کیا کیا تم، تو اور رونے لگے، وہ بہت زیادہ زار و زار رونا شروع کر دیا اس لڑکے نے۔ جب رونا شروع کر دیا کہا بھی بتاؤ نا، بتاؤ وہ کمبل کیا کیا تم نے؟ کہا حضرت کمبل یہ ہے، اپنے سیرہانے سے جو بستر تھا اس کو اٹھا کر کہا حضرت یہ ہے کمبل۔ ارے ابھی تو میں تم کو اوڑھنے کے لیے دیا ہوں کہ تکیہ بنا کر رکھنے کے لیے دیا ہوں؟ تم کو تو بہت ساری تکیہ مل جاتی ادھر ادھر، لیکن یہ کمبل تم کو سردی سے بچنے کے لیے میں نے دیا کہ اوڑھنا۔ کہا حضور معاف کر دیجئے مجھے، میں تو جب سونے لگا تو سوچ رہا تھا کہ اس کو اوڑھوں، لیکن یہ سوچتا تھا کہ جدھر حضرت کا سر رہتا رہا ہوگا کہیں ادھر میرا پیر نہ چلا جائے۔
اور بے ادبی نہ ہو جائے، اس لیے میں یہ سوچ کر کے اس کو تہ کر کے اس کو چپت کر کے اپنے سر کے نیچے رکھ لیا۔ کہا اچھا یہ بات ہے تمہاری، وہ شخص کون ہے؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کبھی پیر پھیلا کر اپنے دیوبند کے کسی کمرے میں اپنا پیر پھیلا کر نہیں سویا۔ کہا کہ پھر بعد میں پتہ چلا، حضرت نے پوچھا تم پاؤں اپنا کیوں نہیں پھیلا کے سوتے ہو؟ اور تم کو چارپائی دی گئی ہے، تم فرسٹ سے تم پاس ہوئے تھے، بہت کامیاب ہوئے تھے، پھر تمہاری چارپائی کا انتظام کیا گیا، تم چارپائی پہ نہیں سوتے بلکہ چارپائی کے نیچے سوتے ہو، یہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ ہاں حضور میں 1 سال سے ابھی پڑھا ہوں، ابھی دو سال مجھے باقی ہے پڑھائی کے، اور میں پیر سکوڑ کے سوتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کو کیا جواب دوں حضرت۔ کہا نہیں بتاؤ کیوں سکوڑ کے سوتے ہو؟ کہتے ہیں وہ لڑکا کہ میں اس لیے پاؤں پھیلا کے نہیں سوتا، ہو سکتا ادھر میرے استاد کا مکان ہو اور مجھ سے بھی ادبی ہو جائے اور میرا سارا علم ختم ہو جائے، اس لیے میں پاؤں پھیلا کے نہیں سوتا۔ چارپائی پہ میں اس لیے نہیں سوتا، ہو سکتا کوئی میرے استاد کے پاس چارپائی نہ ہو اور میں ان کے سامنے چارپائی پہ سوؤں اور ان کی اتنی بے ادبی ہو جائے کہ میرا سارا علم ختم ہو جائے۔ اس قدر ادب، اس قدر احترام، اس قدر اساتذہ کی عظمت، تو وہ شخص حافظ الکتاب نہیں ہوگا، ساری کتابیں اس کو حفظ نہیں ہو جائے گی، وہ چلتا پھرتا کتب خانہ اسے کہا جاتا تھا۔ وہ حضرت شیخ العرب والعجم، محدث عظیم، خاتم المحدثین، علامہ انور شاہ الکشمیری رحمت اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مضجعہ وسق اللہ سراہ کی یہ ذات گرامی ہے۔ میرے عزیزو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کبھی انہوں بے وضو کوئی کتاب ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے۔ قرآن کی عظمت تو اپنی جگہ ہے، عام کتاب بھی بغیر وضو کے انہوں نے نہیں چھوا ہے، بغیر وضو کے انہوں نے نہیں پڑھا ہے۔ وہ آدمی، وہ شخصیت، وہ ذات گرامی خود لکھتے ہیں کہ میں 1 مرتبہ پڑھتا ہوں تو میری زندگی میں 40 سال تک وہ عبارت میں بھولتا نہیں، 40 سال تک میرے ذہن سے وہ بات نہیں نکلتی۔ میرے دوستو لکھا ہے کہ جب تپائی کے اوپر کتاب رکھی رہتی تھی اور جب اس کا حاشیہ الٹے لکھا ہوتا تھا تو کبھی کتاب کو نہیں گھماتے تھے، اس طرح وہ خود گھوم کر کے جاتے تھے، دوسری طرف جا کر بیٹھ کر کے اس کو دیکھتے تھے، پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد گھوم کے اپنی جگہ پہ آتے تھے۔ یہ ایک عظمت کتاب ہے، کتاب کی عظمت ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا ابھی اتنے بڑے آپ امام المحدثین بن گئے، یہ کسی اور بزرگ کا بھی جو ہے یہ قول ہے، لیکن ان کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے ہوئے، اتنے بڑے محدث کیسے بنے؟ تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں نے جس سے پڑھا ہے اس کا احترام کیا، میں نے جس کو پڑھا ہے اس کا احترام کیا، میں نے جس میں پڑھا ہے اس کا احترام کیا۔ یعنی جس سے پڑھا ہے اس کا احترام، استاد کا احترام کیا ہے، جس کو پڑھا ہے اس کا احترام کیا یعنی کتاب کا احترام کیا، اور جس میں پڑھا ہے اس کا احترام کیا یعنی مدرسے کا احترام کیا۔ مدرسے کی در و دیوار پر کبھی ہم نے بیکار روشنائی نہیں لگائی، کبھی گندا نہیں کیا، کبھی اس کی زمین کو گندا نہیں ہونے دیا، اس کے زمین کو ہم صاف کرتے رہے، اس کے بیت الخلاء کو ہم صاف کرتے رہے، بیت الخلاء کے در و دیوار کو ہم صاف کرتے رہے۔ پہلے تو کھڈیاں رہتی تھیں، غلاظت بھری ہوئی رہتی تھی، اس وقت وہ صاف کرتے تھے۔ ایسے محدث میرے دوستو، میرے بچوں، میرے لاڈلے، اے اللہ کے رسول کے مہمانوں، یہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو۔ کچھ بننا ہو تو باوضو رہو، استاد کا ادب کرو، جھوٹ مت بولو، کوئی گناہ مت کرو، تمہارا علم لوہے کی طرح تمہارے دل و دماغ میں گھس جائے گا، گھس جائے گا۔ امام شافعی نے اپنے استاد سے شکایت کیا کہ میرا ذہن بڑا کمزور ہے حضرت، کیا کروں؟ انہوں نے ایک ہی بات لکھا
شکوت الی وکیع سوء حفظی، تو انہوں نے کیا کہا؟ فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا کہ میرا ذہن بہت کمزور ہو گیا، میں بھول جاتا ہوں. انہوں نے کہا گناہ چھوڑ دو، بھولنے والی عادت ختم ہو جائے گی. تو میرے دوستو، گناہ بھی علم کے لیے بڑی رکاوٹ ہے، گناہ جو ہے ترقی کے لیے بڑی رکاوٹ ہے. اگر چاہتے ہو کہ لندن میں جاؤں اور وہاں شادی کر کے رہ جاؤں تو اس میں بھی گناہ کرو گے تو نہیں جا پاؤ گے، تمہارا ہر مرتبہ تمہارا انٹرویو فیل ہو جائے گا، تم کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا جائے گا. اب تم سمجھ رہے کہ ہم نے کامیابی ہو گئی، اب تو ہم صرف جہاز میں بیٹھیں گے لندن چلے جائیں گے، لیکن اور گناہ کر رہے ہو. بالکل قطعاً حتماً جزماً کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی تو جبھی ملے گی کہ تم 40 دن پہلے توبہ کرو اور 40 دن تک بالکل باوضو رہو اور 40 دن تک کوئی گناہ نہیں، پھر اس کے بعد مستقل بے گناہ کی زندگی گزارو. دیکھو جتنی اور جو تمہاری تمنا ہے، تمہاری آرزو ہے، تم کو وہ سامان اللہ کی طرف سے مل جائے گا، تمہارا سفر کامیاب ہو جائے گا، تم بہترین حافظ بن جاؤ گے، تم بہترین عالم بن جاؤ گے، تم بہترین انسان بن جاؤ گے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کر لو. حضرت مسیح الامت سب سے میرے پہلے شیخ مسیح الامت حضرت اقدس عارف باللہ محی السنہ مسیح الامہ حضرت مولانا الشاہ محمد مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ بصرہ وسق اللہ سرہ. ایسا تصوف کا امام تھا، دنیا جہان میں ویسی ذات گرامی نہیں ملی. ان کی وفات کے بعد میں برس تک بالکل یتیم، بے یار و مددگار، کوئی اچھا ہی نہیں لگ رہا تھا. جس نے حضرت مسیح الامت کو دیکھا اس کو دنیا میں کوئی اچھا نہیں لگا. ان کے جانے کے بعد پوچھو، کسی بڑے انسان سے پوچھو، ان کے پاس جاتا تھا، نصیحت عجیب کرتے تھے. اپنے پر تعلی اور بڑائی کی نظر نہ ہو، لوگوں پر نفرت اور حقارت کی نظر نہ ہو. اپنے کو بڑا نہ سمجھو اور لوگوں سے نفرت اور حقیر نہ سمجھو لوگوں کو. کہتے تھے اپنے اندر حسن اخلاق، حسن کلام، بتقوی بتواضع بتوفیقہ تعالی اپنے اندر پیدا کرو، دنیا تمہارے قدم چومے گی. تو حسن اخلاق، اگر آپ کو سامنے والا اخلاق سے نہیں پیش آتا تو جب وہ چہرہ ملاتا ہے تو اس کی طرف مسکرا دیا دو، ہلکی سی مسکراہٹ پیش کر دو. بہت بڑا صدقہ ہے. دشمن بھی دوست بن جائے گا. دوستو، مدرسے میں اکثر بچوں میں چپکلش تھوڑا ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی آپ حسن اخلاق کا جو ہے معاملہ پیش کر دو، حسن اخلاق کا برتاؤ کرو اور بد اخلاقی سے بچو. بد اخلاق آدمی جنت میں نہیں جاتا ہے. حدیث ہے بد اخلاق سب سے برا ہے اللہ کی نظر میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. اور حسن اخلاق والا اس کا ترازو کا پلڑا جو ہے بالکل نیچے رہے گا. اخلاق ایسی چیز ہے، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، تمام امہات المومنات ساری کی ساری حسن اخلاق کے بارے میں یہی حدیث پیش کیا ہے انہوں نے. آج جن کے اندر اخلاق اچھا نہیں، وہ آسمانوں میں چلے جائیں گے، وہاں بھی ہنگامہ مچا کے رکھ دیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ یہ سارے لوگ برے ہیں. اپنے بارے میں نظر نہیں رکھتے کہ میری زبان کتنی خراب ہے، میری وجہ سے لوگوں کے اندر تکلیف ہوتی ہے. کہتے سب میرے دشمن ہو جاتے ہیں، میں جہاں رہتا ہوں سب کے سب میرے دشمن ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ کہ جہاں جاؤ لوگ آپ سے محبت کریں، لوگ آپ کو اپنا دوست سمجھیں. میرے دوستو دیکھو، اب یہ بات ہو گئی حضرت مسیح الامت کی. بڑی باتیں ہیں، تھوڑی تھوڑی بدل کے باتیں کرتا چلوں. کوئی مقرر یہ نہیں کہتا ہے، کوئی اب میں دوسرے لائن کی بات کروں گا، وہ اسی میں گھسیڑتا جائے گا. آدمی اکتانے لگتے ہیں یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اخلاق، ایمان، لوگوں کے ساتھ محبت، لوگوں کے ساتھ مدد، لوگوں کا دل خوش کرنا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دل بدستاور کی حج اکبر
دل بدستاور کی حج اکبرس، از ہزارہ کعبہ ایک دل بہترس، اور کعبہ بنگاہ خلیل آزرس، اور دل گزرگاہ جلیل اکبرس۔ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ جس نے کسی کا دل خوش کر دیا، جس نے کسی کا دل خوش کر دیا، حج اکبر سے بھی بڑا اس کو ثواب مل گیا ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر، جس نے کسی کا دل خوش کیا اس کو حج اکبر سے بڑا ثواب ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دل 1000 کعبے سے افضل ہے۔ سارے کعبے گرا دیے جائیں گے لیکن دل نہیں توڑے جائیں گے، دل نہیں توڑے جائیں گے۔ اس لیے کہ یہ دل اور وہ کعبہ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بنیاد ہے، لیکن یہ قلب اور یہ دل اللہ رب العزت کا مکان ہے، انہوں نے اس کی خود بنیاد رکھی ہے۔ شیطان نے کہا اے اللہ مجھ کو جو ہے دل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ ارے بے ایمان کہیں کا، مکار کہا تو میں تو خون میں جسم میں سارے انسانوں کو گھس کر کے ان کو بہکاؤں گا، ان کے دماغوں کو گھس کر کے پھیر دوں گا نماز سے، عبادت سے، اور آپ کو اللہ اور آپ کو رب کہنے سے بھی میں لوگوں کو پھیر دوں گا۔ کہا اچھا پھیرو، لیکن دل میں تو تم نہیں جا سکتے۔ تو اندر گھسا تو ادھر میں کہیں راستہ ہی نہیں تھا دل کے اندر۔ دل کدھر سے اس میں جائیں؟ کہا اس میں راستہ نہیں ہے، وہ تمہارا تھوڑی رہنے کا، وہ تو میرے رہنے کی جگہ ہے، اس میں تم نہیں جا سکتے۔ تو ہر جگہ وہ گھستا ہے لوگوں کو بہکانے۔ اگر دل میں گھس جاتا تو سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو کہتے دل اللہ کا گھر ہے، اسی لیے معاملہ دل کا ہوتا ہے۔ اہل دل کس کو کہتے ہیں؟ اہل دل اس لیے کہ اس میں شیطان نہیں ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے تو اللہ کی محبت دل کے اندر آتی ہے، اس لیے ان کو اہل دل کہا جاتا ہے۔ یہ اہل اللہ ہیں، اہل دل ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت جب رہتی ہے تو وہ اللہ والے ہو جاتے ہیں، اہل دل ہو جاتے ہیں۔ کیا بات ہے میرے دوستو! تو اس لیے جو ہے اللہ والوں کی صحبت بھی طالب علموں کو ضروری چاہیے، ذکر اللہ نہیں ضروری ان کے لیے۔ حضرت مسیح الامت فرماتے تھے تم طالب علم آپ ہیں، آپ جو ہے مجلس میں آ جائے کرو، لیکن کبھی سن کر کے ذکر مت کرنا۔ ذکر اللہ تو فارغ ہونے کے بعد اور جو ہے حفظ مکمل ہونے کے بعد ذکر اللہ کرنا، اور عالم پورا ہونے کے بعد کورس تب ذکر اللہ کرنا۔ تم تہجد پڑھ لو 2-4 رکعت، اس کے بعد اس وقت اپنی کتاب کا مطالعہ کیا کرو، اس لیے کہ اس وقت کا مطالعہ تہجد کے وقت کا وہ تم کو باکمال بنا دے گا۔ اس لیے کہ لکھا ہے بقدر القد تکتسب المعالی، بقدر القد تکتسب المعالی، ومن طلب العلا سہر العالی۔ جس کسی کو اگر اعلیٰ مقام چاہیے، اونچا مقام چاہیے، عظیم انسان بننا چاہتا ہے تو آخری شب میں اٹھ کر کے وہ اپنا مجاہدہ کرے، اللہ اسے اونچا بنا دے گا، اعلیٰ مقام عطا کر دے گا۔ وہ تہجد پڑھنا چاہے تہجد پڑھے، تلاوت کرنا چاہے تلاوت کرے، ذکر اللہ کرنا چاہے ذکر کرے، حفظ یاد کرنا چاہے یاد کرے، اس وقت سارا کام کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اس وقت صرف اپنی کتاب کو پڑھو، اس وقت ذکر اللہ مت کرنا، سب بیکار ہو جائے گا، تم صوفی ہو جاؤ گے، کچھ آئے گا نہیں۔ اور چاہتے ہو کہ میرا حفظ پکا ہو، محفوظ ہو، زبردست ہو، کہ قبر میں بھی میرے ذہن سے، دل و دماغ سے قرآن نہ نکلے، قبر میں بھی تم تلاوت قرآن کرو گے، جب عالم برزخ میں جاؤ گے وہاں بھی تم قرآن کریم کی تلاوت کرو گے، پھر اللہ پاک کے سامنے جاؤ گے تو تم قرآن کریم کی تلاوت کرو گے، عرش عظیم کے سائے میں جاؤ گے تو تم قرآن کریم کی تلاوت کرو گے۔ تمہارے والدین کو اللہ تعالیٰ جب کرسی پر بیٹھیں گے اور تمہارے والدین کو سامنے لایا جائے گا اور تم کو سامنے لایا جائے گا، اس وقت تمہارے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ یہ سورج جیسا ہے ویسے ہزاروں سورج پھیل ہو جائیں گے، ایسا روشن اور چمکدار جو ہے تاج پہنایا جائے گا تم حافظ قرآن کے والدین کو، اور تمہارے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے گا۔ وہ نہیں، تمہارے تو بھائی بہن سب جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ وہ لوگ جو جہنمی ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو دوستو یہ الگ بات ہے، اگر تم حافظ قرآن ہو گئے تو تم کو جنت میں جانا ضروری ہے۔ اللہ
اللہ پاک کہیں گے پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، جنت میں جتنی دور تک پڑھتے جاؤ گے تم جنت کی سیڑھیوں پر اعلیٰ مقام پر چڑھتے جاؤ گے۔ لیکن اگر کسی حافظ قرآن نے اپنے ماں کو مار دیا، اگر کسی نے بےہودے نے اپنی ماں کو مار دیا، اپنے باپ کو ستا دیا، اب بتاؤ یہاں امتحان ہے، کیا بتاؤ وہ جنت میں جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ اگر کسی نے مسجد بنوا دیا، گنہگار آدمی، لوگ کہتے بڑا جنتی ہو گیا، قسم خدا کی جنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ جنت کا عمل ہونا چاہیے، جنت میں اس کا مکان بن گیا ہے لیکن راستہ اس نے نہیں بنایا ہے، اس لیے جنتی نہیں ہے۔ جنتی ہونے کے لیے اپنے اعمال صالحات کو اس کو عمل کرنا چاہیے، تیار ہونا چاہیے۔ صرف مسجد بنا دینے سے جنت میں نہیں چلا جائے گا، جنت میں اس کا گھر بن گیا ہے لیکن جب تک کہ عمل صالح نہیں کرے گا اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے یہ بھی معاملہ ہے، اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھو۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا جتنا ثواب ہے اس سے زیادہ والدین کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے کہ جو دیکھو، جو مسجد قباء جاؤ جب مدینے میں، لکھا ہے کہ ایک دم اصلی عمرہ ہے، یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا عمرہ، اصلی عمرہ ہے 2 رکعت جو نفل پڑھے تو میں گیا تھا ایک مرتبہ، تو میں 20 رکعت پڑھا، اور میرے ساتھی جتنے تھے سب انتظار کر رہے ہیں۔ لکھنؤ کے سید صاحب صاحب تھے، وہ ہماری ویڈیو بنا رہے تھے۔ ہم کہے کیا کر رہے یار یہاں بھی؟ تو کہیں حضرت اتنی نماز پڑھتے جا رہے کہ اتنا پڑھ رہے۔ میں کہا جب 2 رکعت نفل کا یہاں ثواب لکھا ہے کہ ایک عمرہ، تو میں 10 عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے 20 رکعت پڑھ رہا ہوں کہ مجھے 10 عمرے کا ثواب ملے۔ جب یہ حدیث صحیح ہے میرے دوستوں، حدیث صحیح ہے، تو کیا وہ بھی تو حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا اس سے حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ تو وہ دن بھر اپنے ماں باپ کو ہر دم باہر جا کر آئے اور محبت کی نگاہ سے دیکھے، پھر باہر جائے پھر آ کر محبت کی نگاہ سے دیکھے، پھر باہر جائے پھر گھر کے اندر آئے اور محبت کی نگاہ سے دیکھے، 100 مرتبہ دیکھے گا، قسم خدا کی اسے 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ یہ حکمت ہے، حکمت سے انسان کتنا کمال حاصل کر سکتا ہے۔ ایک صاحب تھے اپنے معاملات ایسے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی بہت طبیعت خراب تھی، حضرت علقمہ کی بہت حالت خراب تھی، کئی روز سے جانکنی کے عالم میں تھے، لیکن اللہ کے رسول کو لوگوں نے بتایا نہیں۔ جب ایک دم پھنسی ہے حالت، بہت حالت خراب ہو گئی، تو 2 صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ علقمہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ کہا اچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا ایک دم جانکنی کے عالم میں ہیں، جا بلب ہیں لیکن روح نکل نہیں رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ ان کو یاسین شریف پڑھ کر کے دم کیے کرو اور تبارک الذی پڑھ کے دم کرو۔ تو وہ جا کر خوب دم کیے، سینکڑوں بار ہو چکا، یاسین بھی اور جو ہے تبارک الذی بھی، یہ سب پڑھ کر، چونکہ یاسین پڑھنے سے کام آسان ہو جاتا ہے، تبارک الذی پڑھنے سے مشکلات جسمانی تکلیف ختم ہو جاتی ہے اور روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا جاؤ یہ پڑھو، جا کر پڑھے، پوری رات لوگ پڑھتے رہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر صبح میں لوگ آئے، یا رسول اللہ کچھ بھی فرق نہیں ہوا۔ کہا اچھا اب مجھے چلنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول چپل پہنے اور چلے گئے حضرت علقمہ کے مکان پر، اور وہاں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بہت دیر تک پڑھے، دعائیں پڑھے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتا دیا کہ یہ پڑھو تو وہ ہو جاتا ہے، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں بیٹھ کر پڑھے اور پھر بھی روح نہیں نکلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تعجب ہو گیا، یا اللہ کیا معاملہ ہے؟ حکم عزدی سے ان کے قلب میں بات آئی کہ اب ان کی والدہ سے پوچھنا چاہیے۔ پوچھا، علقمہ کے ماں سے بلایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے بھئی علقمہ کی ماں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا جی ہیں۔ کہا ان کو ذرا بلاؤ۔ ان کی ماں کو بلایا گیا، علقمہ کی ماں کو بلایا گیا اور پوچھا السلام علیکم، وہ کہیں؟ اللہ کے رسول نے وعلیکم السلام کہا۔ کہا کہ علقمہ کی ماں یہ تو بتاؤ کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، علقمہ کیا کرتے رہے؟ فرماتی علقمہ بہت نیک تھے یا رسول اللہ، رات میں کیا کرتے تھے، دن میں کیا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ دن بھر تو آپ کے پاس ہی سے ہو کر کے آتے رہتے تھے،
اور نماز 5 وقت نماز بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے اور تمام نیک کام کرتے تھے۔ کہا یہی تو مجھے بھی علم ہے، لیکن آپ صحیح بتا سکتی ہو، یہ بتاؤ کہ آخر ایسا کیوں ہے، کچھ بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ارے کوئی ایسی بات نہیں ہے تو کچھ تو ہے، تب اس کا مطلب کیسی بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نہیں بتانا چاہتی۔ کہا ارے بھائی راز تو بتاؤ، یا ایسے ہی تڑپتا رہے گا بیٹا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ میں کوئی بھی کام اس کو کر کے دیتی تھی تو مجھے بڑا ڈانٹتا تھا۔ یا رسول اللہ میں اس کو کھانا بنا کے دیتی تھی تو مجھے گدہی بناتا تھا، مجھے کتی بناتا تھا، مجھے سور بناتا تھا۔ میرا دل اس نے پارا پارا کر کے رکھ دیا یا رسول اللہ، میرے قلب کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنی باتوں سے یا رسول اللہ کا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تمہارے دل کا پھٹنا، تمہارے دل کا ٹکڑا ٹکڑا ہونا، تمہارے دل کا دکھی ہونے کی وجہ سے اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، تو لہٰذا تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ کہا یا رسول اللہ بہت تکلیف دیا ہے، اس لیے معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا، اس کو معاف میں کر دوں میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے۔ کہا دوستو پھر کہا، کئی بار سفارش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جاؤ ایسا کر دو ویسا کر دو، لیکن وہ کری نہیں یا رسول اللہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے دوستو دیکھو یہ میدان سامنے ہے، اس میں جو ہے کئی کنٹل لکڑیاں لیا کے رکھو اور اس کو آگ سے دہکاؤ، اس میں آگ لگاؤ اور اس کو آگ جلاؤ۔ چلے گئے سب لوگ لکڑی لینے کے لیے۔ تو کہا یا رسول اللہ کیوں یہاں آگ لگاؤ گے؟ کہا تمہارے بیٹے کو اس میں جلاؤں گا۔ کہی کیوں؟ آپ میرے بیٹے کو کیوں آگ میں جلائیں گے؟ کہا تم نہیں مانتی ہو تو اس لیے اس کو جلانا پڑے گا، تم تو جہنم کی آگ میں اسے جلانا چاہتی ہو، میں اس کو دنیا ہی کی آگ میں جلا کر اس کے عذاب کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ اس کو مت جلاؤ، میں معاف کرتی ہوں۔ دیکھے تو روح نکلی ہوئی ہے، ماں نے کہہ دیا میں معاف کرتی ہوں، اور جب ادھر دیکھ رہے ہیں تو روح نکل چکی ہے، صرف ماں کہہ رہی ہے ادھر معاف کر رہی ہوں، روح نکلی ہوئی ہے۔ نکلتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، ہونٹ ہلتے ہوئے آٹومیٹک وہیں سے معاملہ تھم گیا۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے میرے دوستو، ماں ہوتی ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی سے، رسول اللہ کے بعد کسی سے اگر محبت ہے تو ماں جیسی نعمت اس روئے زمین پر نہیں ملے گی میرے دوستو۔ ماں کی عظمت کرو، ماں کو تڑپاؤ مت، زندگی برباد ہو جائے گی۔ باپ کو ستاؤ مت، گمراہ ہو جاؤ گے، دنیا میں کوئی نعمت تم کو نہیں ملے گی۔ اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا جب خدمت کرتا ہے اسی وقت سے اس کی قسمت بدلتی جاتی ہے، اس کی زندگی سنورتی جاتی ہے، اسے خوشیاں ملتی جاتی ہے۔ میرے دوستو ایک صحابی رسول تھے، وہ یہودی تھے، مسلمان ہوئے، ان کے والدین یہودی تھے، وہ نہیں اسلام میں داخل ہوئے۔ تو وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ میرے والدین تو یہودی ہیں، میں کیا کروں، کھانا بنانے لائق نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ارے کیسی بات کر رہے ہو، جاؤ ان کا کھانا وانا بنا کر ان کو کھلا الا کر کے تب آیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ بہت دیر لگتی ہے، نماز چھوٹ جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے نماز چھوٹ جائے گی، پڑھ لینا، لیکن تم جاؤ پہلے۔ یا رسول اللہ ان کو سور کا گوشت پکانا پڑے گا۔ کہا کچھ بھی پکانا پڑے، وہ ماں باپ ہے تمہارے، جا کر کے ان کی خدمت کرو، وہ کافر ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی بدلہ تم کو جنت ملے گا۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ میں عرض کریں یا اللہ جنت میں میرا دوست کون ہوگا، جنت میں میرا دوست کون ہوگا یا اللہ۔ اللہ پاک نے کہا یہ کیا، وہ دعا ہوا کر کے سوئے موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ جنت میں میرا دوست کون ہوگا، مجھے بتا دے دنیا میں جنت میں میرا دوست کون ہوگا میرے پروردگار۔ اللہ میاں نے خواب میں دکھا دیا ان کو کہ دیکھو یہ لڑکا تمہارا جنت کا دوست ہوگا۔ کہا یا اللہ یہ ہے کیا بھی؟ کہا ہاں تمہارے شہر سے بغل میں ایک دوسرا شہر ہے وہاں ہے وہ یہ گوشت کا کام کرتا ہے، یہ قریشی ہے، یہ قریشی ہے۔ اچھا اتنا خوبصورت یہ قصائی، اتنا خوبصورت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے
تو کوئی کام نہیں کیا, دوڑے پہلے ادھر کسابے کی طرف چلے گئے, بہت دور تک گئے. اس کے شہر میں مان لو 10 کلومیٹر ہوگا, 8 کلومیٹر ہوگا, پیدل چلے گئے. جب وہ گئے تو ابھی گوشت کی بازار تھی. بتاؤ اس زمانے میں بھی گوشت بکتا تھا, یہ سب روایت حدیث میں ہے, گوشت بکتا. وہ گئے گوشت لینے, وہ ایک دکان میں دیکھے, دوسرے لوگ ہیں, دوسری دکان میں دیکھے, تیسری دکان میں, ایسے ہی کئی دکان پار کرنے کے بعد ایک دکان میں دیکھا, دیکھتے ہی فوراً کنارے ہٹ گئے. کہا اللہ یہی وہ ہے. ایسا خوبصورت تھا کہ یہ دیوانے ہو گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام اس لڑکے کے دیوانے ہو گئے تھے. کہا یہ تو واقعی میں دوستی کے لائق ہے. تو وہ دیکھا, پھر چپکے سے دور سے دیکھ رہا ہے کیا کر رہا ہے. تو وہ سارا گوشت اپنا بیچ چکا تھا, تھوڑا پانی دو, اپنا گوشت سارا بیچ چکا تھا. تھوڑا سا گوشت کیما کر کے باریک باریک کر کے اور کچھ لوتھڑا گوشت کا الگ سے اپنے کپڑے میں لپیٹا, اور کپڑے میں لپیٹ کر کے وہ بغل میں چھری وغیرہ رکھ کر کے وہ اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے. اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے گھر شاید جا رہا ہے. وہ بھی تعاقب کیا ہے, پیچھے پیچھے چلنے لگے. گئے 5-7 منٹ میں ایک مکان کے قریب وہ پہنچے, لیکن یہ بہت دور تھے موسیٰ علیہ السلام. جو تعاقب کیے تو پیچھے بہت دور سے, تاکہ کوئی سمجھنے نہ پائے اور یہ بھی نہ سمجھ جائے کیوں میرے پیچھے آ رہا ہے. تو 50 میٹر پیچھے ہے. اب جب دیکھیں کہ ایک مکان کے اندر داخل ہو رہا ہے, بہت تیزی سے موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر کہیں ارے دوست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مڑ کے دیکھا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے دوست کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ جی میرا گھر ہے. کیا میں تمہارے گھر میں آ سکتا ہوں کیا؟ ارے جب دوست ہو گئے, جب دوست کہہ دیے تو آ جاؤ, میرا گھر تمہارا گھر ایک ہے. اس کے دل میں بھی اللہ نے ایسی محبت ڈال رکھی تھی, جب تم نے دوست ہی کہہ دیا تو آ جاؤ میرے گھر میں. تو اس گھر میں گئے تو ایک پتھر دیا ان کو بیٹھنے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اس پتھر پہ. یہ جو ہے بندہ آگ جلایا چولہے میں. آگ جلانے کے بعد اس پہ دیگچی رکھا, دیگچی میں پانی ڈالا, پانی میں آٹا ڈالا, آٹے میں گوشت ڈالا, گوشت میں جو ہے کھجور ڈالا, اور اس میں جو ہے پھر چربی ڈالا, یہ ساری چیزیں, اور اس میں گڑ ڈالا, بہت ساری چیزیں ڈال کر کے اس کو باریک اور پتلا بنایا, رقیق, بالکل بہتا ہوا ذرا, اور بہترین لذیذ خوبصورت بنا دیا. اب پک گیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں, اب پک گیا تو اس کو ٹھنڈا کر رہا ہے, ٹھنڈا کر رہا ہے. وہ چمچ وغیرہ سے ٹھنڈا ونڈا کر کے صحیح کر دیا. دیکھا تو دیوار میں ایک جھولا لٹک رہا تھا, دیوار میں. اس جھولے کو اتارا, جھولے کو نیچے کیا, اور اس میں ایک سینکڑوں سال کی چوزا, عجوز عقیم, ایک ضعیف عورت جس کے دانت بھی نہیں ہیں, اور ہڈیاں اور چمڑے باریک جھل رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, یہ سب اندر ہو گئے, اور ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پیر ہو گئے. تو جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے, پیٹ میں منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, تو پورا جسم چھوٹا ہو جاتا ہے, سکڑ گیا. تو ان کو کھلانے لگا. وہ لڑکا, وہ قصائی, ان کو اپنے گود میں رکھ کر کے وہ رقیق جو کھانا بنایا تھا اس کو جو ہے حریرے کی طرح سے, اب اس کو چمچ سے ان کے منہ میں ڈالنا شروع کیا. اپنا سارا کھانا کھلایا, کچھ بچ گیا. اور پوچھ رہے کہ ارے دوست یہ ہے کون؟ کہا میری ماں ہے, میری ماں ہے, میری جنت ہے, یہی تو میری ماں ہے, یہی تو میری جنت ہے. اور پھر جو ہے کھانا جب کھلا چکا تو منہ پوچھ رہی ہیں, تو کچھ کہہ رہی ہیں, وہ بڑبڑا رہی ہیں, اپنے منہ سے کچھ دعائیں جیسا جملہ دے رہی ہیں, اور یوسف کا اس میں نام آ رہا ہے, ارے موسیٰ کا اس میں نام آ رہا ہے, موسیٰ اور موسیٰ اور موسیٰ. تو کہہ رہے دوست کیا کر رہی ہیں, یہ تمہاری ماں کیا کر رہی جب کھانا کر. ارے دوست ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ جب خوش ہوتی تو کچھ بھی کہتی ہیں, وہ جب خوش ہوتی ہیں تو کچھ بھی کہتی ہیں. تو ارے تو کیا کر رہی ہے؟ کہا یہ تو وہ کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا دوست بنا دے, اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا دوست بنا دے. کہا واقعی میں؟ کہا ہاں یہی دعا کرتی ہیں وہ مجھ کو آخر میں. کہا کتنے دن سے یہ دعا دے رہی ہیں؟ کہا یہ 20 سال سے وہ دعا دے رہی ہیں. کہا دوست
موسیٰ کو دیکھے ہو تم موسیٰ کو دیکھے ہو؟ کہا نہیں کبھی تو نہیں دیکھا. یہ کون ہے؟ کہا موسیٰ ہمارے نبی ہیں, یہ موسیٰ ہمارے نبی ہیں. تو دوست موسیٰ کو دیکھا نہیں تم نے؟ کہا نہیں جی ابھی تو نہیں میں نے دیکھا ہے, اپنے نبی کو کبھی دیکھا نہیں. کہا دیکھو گے؟ کہا جی دیکھ لوں گا تو میری قسمت سمجھ جائے گی. میری ماں نے جنت میں وہ دوست بنا رکھا ہے ان کو میرے لیے. کہا دیکھو دوست, اللہ نے مجھ سے بھی کہا ہے تمہارے بارے میں کہ میں موسیٰ ہوں, اب موسیٰ کا دوست جنت میں تم ہوگے. وہ اتنا تیز طلب پر گلے مل گیا. کہا موسیٰ آپ ہیں یا نبی اللہ آپ موسیٰ ہیں, یا نبی اللہ آپ موسیٰ ہیں, اے اللہ کے حبیب آپ موسیٰ ہیں, اے اللہ کے پیغمبر آپ موسیٰ ہیں. گلے لگ کر اتنا رویا, اتنا چیخ چیخ کر کے رویا کہ اس کی ماں اس میں سے چلانے لگی, جو بولنے کی طاقت نہیں تھی. کیا ہے؟ تو ماں کو اس نے کہا موسیٰ ہے میرے گھر میں. تو موسیٰ کو ایسے ہاتھ سے, تو موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنی گود میں لیے. پھر ان کو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی پیشانی کا بوسہ دیا ان کی ماں کو. کہا دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ سے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے دل میں اللہ نے شاید تمہاری ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ میرے دل میں یہ بات ڈالا کہ اے موسیٰ تم بھی مجھ سے دعا کرو کہ جنت میں میرا دوست کون ہوگا, اس لیے کہ اس کی ماں کی دعا تو میں نے قبول کر لیا ہے, اب تم بھی مجھ سے مانگو. اور موسیٰ بھی اللہ سے دعا کرنے لگے اے اللہ جنت میں میرا دوست کون ہوگا. تو اللہ نے دکھایا یہ قریشی تمہارا جنت میں دوست ہوگا. تو دوست میرے تمہاری ماں کی دعا کی وجہ سے اس نبی کے دل میں اثر آیا کہ اس نے بھی اللہ سے دعا مانگی, تمہاری ماں کی دعا قبول ہو گئی. اس لیے عزیزان گرامی اپنی ماؤں سے دعا کراؤ, ماؤں سے دعا کراؤ. حدیث پاک میں ہے جس طرح انبیاء کی دعائیں امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے, اسی طرح سے والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. اس لیے ارے بزرگوں سے دعا تو چلتے پھرتے کرا لینا چاہیے. ہاں ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ ماں باپ کی دعا بھی, ان کو خوش کرو گے تو تمہارا کام بنے گا. دعا تو دعا کرنے سے نہیں ہوتی ہے, ان کو خوش کر دو گے تو دل خوش ہو گیا تمہارا کام بن گیا, اور ان کو دکھ پہنچا دیے تمہارا کام بگڑ گیا. یہی بد دعا ہے, یہی بد دعا ہے. تم نے ان کو دکھ پہنچا دیا یہی بد دعا ہے, تم نے ان کو خوش کر دیا یہی دعا ہے. بڑی بڑی باتیں ہیں ماں باپ کے. میرے دوستو اپنے اخلاق کو درست کرنا. اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ. حدیث پاک میں ہے جس کا پڑوسی اس کے اخلاق سے خوش نہیں وہ عبادت گزار ہے, رات بھر تہجد پڑھتا ہے, دن بھر روزہ رکھتا ہے, تلاوت قرآن کرتا ہے, لیکن جہنمی ہے وہ جس کا پڑوسی اس سے خوش نہیں ہے. بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے بڑے موحد عظیم موحد اعظم تھے, جن کے ہم مسلک میں ہیں, جن کے وہ بتائے ہوئے طریقے پر ان کے مسائل پر ہم چلتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں, اپنے گھر میں رات بھر حدیث لکھتے رہتے تھے, مسائل لکھتے رہتے تھے. پوری زندگی جب سے ان کو ہوش ہوا ہے عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز ادا کیا ہے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے پڑھی ہے. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی, ابھی ان کی تمنا تو پوری کرنے دو. ہاں اللہ تعالیٰ پوری ہو. حافظ عبدالغفور صاحب کی کتنا ہوا, 1 گھنٹہ وہ نہیں, کتنی دیر ہوا بس ابھی تو دیکھو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر حدیث لکھتے تھے, اور ان کا پڑوسی ایک ہے موچی. دیکھو کیا حسن اخلاق کا معاملہ ہے میرے دوست. دیکھو پورا قرآن واقعات اور قصوں پر اللہ نے لکھا ہے, اللہ نے بتایا ہے. پورا قرآن ایسے ہی نہیں ہے, الذین نہیں ہے. پورا کبھی یوسف کا, کبھی موسیٰ کا, کبھی عیسیٰ کا, کبھی مریم کا, ساری انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں. تو یہ سارے قصے ہیں. تو یہ بات صرف بات کرنے سے نہیں ہوگی, اس میں جب تک کہ حالات واقعات نہیں آپ کو سمجھایا جائے گا,
باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کہ کیا چیز ہے. اخلاق کے بارے میں صرف حدیث سنا دیا, اس کے بارے میں کچھ اقوال سناؤ, اس کے بارے میں کچھ احوال و قوائد بتائیں. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ رات بھر لکھتے تھے, اور لکھا ہے مناقب امام اعظم میں کہ عشاء کے وضو سے وہ فجر کی نماز پڑھتے تھے. فجر کی نماز, دیکھو کتنے باکمال انسان تھے. ان کا پڑوسی موچی ہے, اور موچی کا لڑکا اتنی عمر کا ہے, جو نعت پڑھ رہا تھا لڑکا اتنی عمر کا, ارے 15 سال سے کم کا, 12 سال کا, اور وہ پیتا تھا اتنی عمر میں, شرابی تھا, کبابی تھا, اور بڑا کا ڈبہ لے لیتا تھا. رات کو جب 11 بجے تو چھت پر اپنے چلا جاتا تھا, اور رات بھر ریڈیو لگا کے ڈماڈم 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 بجاتا رہتا تھا, رات بھر بجاتا تھا, یہاں تک کہ 15 سال تک بچاتا رہا. 15 سال کیسے ہوا؟ جب وہ 25-26 سال کا ہوا تو ایک بیگ رات کو آواز نہیں آئی بجنے کی, اور وہ گاتا بھی رہتا تھا گانے کے ساتھ مست ہو کے, اب خوب ہنگامہ کیے رہتا تھا, دونوں ہاتھ میں ڈنڈا لے کے وہ ٹن کو مارتا تھا, پورا محلہ پریشان. لیکن امام اعظم نے کبھی کچھ کہا نہیں کہ کیوں بجاتے ہو. ایک رات کو آواز نہیں آئی بجنے کی, بجنے بجانے کی کوئی آواز ہی نہیں آئی. تو امام صاحب کہے یار آج لڑکے کو کچھ ہو گیا, کہا کچھ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی ہے. فجر کی نماز پڑھ کر اس کے گھر میں جب گئے, چونکہ حضرت کا یہ دروازہ بغل میں اس موچی کا دروازہ, اتنا ہی فرق ہے, صرف 2 فٹ کا فرق ہے. حضرت اس میں گھس گئے. جب اس میں گھسے, دیکھ رہے کہ 2-4 رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں, ان کو یقین ہو گیا کہ کوئی معاملہ ہے بھائی. ارے بھائی, تو وہ سب کہنے ارے حضرت معاف کر دیجئے, اب تو گیا ہو. اب گیا, کیا ہو گیا, کہاں گیا؟ کہا حضرت وہ گیا ہو, اب آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ارے میں نے کب کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے بھائی, میں نے تو کبھی آپ سے نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کہا حضرت لیکن آپ کی تکلیف کا احساس تو ہمیں. کہا نہیں, مجھے بالکل بھی ذرہ برابر کبھی تکلیف نہیں ہوئی, وہ آپ کا عمل میرا دوسرا عمل ہے, میں کیوں کہوں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. کہا بتاؤ. وہ لوگ کرے کتنے بڑے حضرت ہیں, ان کو تکلیف نہیں ہوئی. رات بھر تو یہ بھی جاگتے ہیں, رات بھر وہ بھی جاگتا تھا, رات بھر وہ جاگ کے حضرت کو پریشان کرتا تھا. پورے محلے والے اس سے پریشان ہیں, عاجز ہیں, عاجز آ گئے پورے محلے والے. اب وہ جیل میں چلا گیا. پوچھا کیوں؟ وہ کہا کہ ان لوگوں نے کہا جیل میں چلا گیا ہو. تو کہا ارے بھائی یہ کیسے جیل میں چلا گیا, کیا بات تھی, جیل میں کیسے گیا؟ کہا حضور یہ تھوڑا پیتا ہے, شراب پیتا ہے, تو گھر میں پیسہ نہیں ملتا. اس کا باپ کہہ رہا ہے میں چپل جوتا بناتا ہوں تو پیسہ لے کے آتا ہوں تو چوری کر لیتا ہے, وہ چورا کر شراب لے آتا ہے. تو اب کتنا روز تو ملے گا نہیں, میں چھپا کے رکھتا ہوں پیسہ. اس کو عادت پڑ گئی, کبھی ان سے کبھی ان سے کبھی ان سے. تو اس نے 200 روپیہ بقایا کر دیا, قرضہ اس کے اوپر ہو گیا لوگوں کا. اب لوگوں نے اس کو مانگنا شروع کیا, دو بھائی, تو ان کا 20 روپیہ, ان کا 50 روپیہ, ان کا اتنا, تو کل ملا کے 200. تو لوگ مانگتے ہیں تو دیتا نہیں ہے. اب لوگ جو ہے کئی مہینہ تو لوگوں نے جا کے تھانے میں ایک رپورٹ ڈال دیا کہ بھئی وہ موسی ہے نا, اس کا لڑکا جو ہے ہم سے پیسہ لیا, پیسہ نہیں دیتا. تو سپاہی آ کے اس کو سمجھاتا کہ پیسہ دے دو 1 ہفتے کے اندر, پھر نہیں دیتا. پھر 1 مہینے میں پھر سپاہی آتا, پیسہ دے دو. کہا کہ اب اگلے مہینے میں. تو کہا کہ اگر اگلے مہینے میں نہیں دو گے تو ہم تمہیں اٹھا کے بند کر دیں گے. چلو بھائی, اب اگلے مہینے میں بھی نہیں انتظام ہو سکا تو اس کو لے جا کے بند کر دیا جیل میں بند کر دیا. تو حضرت کہنے لگے یار میرا پڑوسی اور جیل میں, میرے لیے کتنی بری بات ہے. اشراق پڑھ کے کچھ ناشتہ واشتہ کیا, حضرت نے اپنا لباس فاخرہ پہن کر نکل گئے. 1 کلومیٹر دور ہے تھانہ اور جیل. اس وقت اکثر لوگ مسلمان ہوتے تھے, یہ جتنے وہ جیلر اور جو ہے تھانے دار اور سپاہی اور پولیس سب مسلمان. تو گیٹ کے سامنے جاتے ہوئے اندر تھانے دار دیکھا کہ تو حضرت آ رہے ہیں. حضرت کیسے تھانے میں آ رہے ہیں؟ وہ دوڑا جو ہے
آ گیا حضرت کے پاس، السلام علیکم. ارے حضرت آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، کیا بات ہو گیا، آپ کیوں آئے؟ آپ کو کوئی کام تھا تو پرچہ لکھ دیتے تو ہم آتے. کبھی میں کیوں پرچہ لکھوں، کام میرا اس لیے مجھ کو آنا پڑا. تو کیا کام ہے حضرت، آپ کیوں آ گئے، کیا کام ہے؟ تو فرمایا کہ بھئی ہمارا پڑوسی بند ہے جیل میں، ہمارا اس کو لینے آیا ہوں میں. کہا حضرت میں کھول دیتا ہوں. اچھا پہلے واقعہ بتاؤ، کیا بات ہے، کیوں بند کیا ہو، کس وجہ سے اسے بند کیا گیا؟ کہا حضرت اصل میں کئی لوگوں کا پیسہ اس کا باقی ہے، اس کے اوپر 200 روپے ہے، اس وجہ سے لوگوں نے رپورٹ دیا تھا اس کی، تو بار بار تقاضا کیا گیا کہ دے دو جلدی. تو اب ان لوگوں کا دباؤ ہمارے اوپر کہ پیسہ دلاؤ نہیں تو اس کو جیل میں بند کرو. اب جیل میں بند کر دیا ہم اٹھا کر کے تھانے میں. تو کہا چلو 200 روپیہ دے دیا ان لوگ، 200 دینار دے دیا ان لوگوں کو تھانے میں، اور کہا کہ لے جا کر ان لوگوں کو دے دینا جن کا پیسہ باقی ہے. وہ رکھ لیے اور لے گئے. وہ جب دیکھا کہ ارے حضرت آ رہے ہیں پڑوسی، وہ موسی کا لڑکا جب دیکھا کہ ارے باپ رے باپ حضرت آ گئے، اب تو 2-4 کیس اور بڑھا ہی جائے گا، اور 2-4 کیس تو اب تو بڑھ ہی جائے گا، مصیبت اور بڑھی، حضرت آ گئے. تو دیکھا گیا وہ تالا کھول رہا ہے، تو وہ حیران ہے موچی کا لڑکا، یہ تالا کھول رہے کیا بات ہو گئی؟ تو کہا چلو جاؤ گھر جاؤ، حضرت تم کو چھوڑوانے آئے ہیں. اب جب نکلا اس میں تو ڈائریکٹ حضرت کے اوپر آ کر کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کے رونے لگا. حضرت نے کچھ نہیں کہا، نہ کہا کہ چپ رہو، نہ کہا کہ تم نے کیوں ایسا کیا، نہ کہا یہ کرو کیوں. ایسے اس کے اوپر کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پورے مجمع میں، پورے بازار میں ایسے لے کر کے آئے. سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک محدث عظیم، ایک امام اعظم، ایک بدکار، بد کردار، شرابی اور کبابی کو اپنے آغوش میں چھپائے ہوئے اس کے گھر کی طرف لے جا رہے ہیں، اور لے جا کر کے گھر کے دروازے میں ڈال دیا. جاؤ. یہ نہیں کہا کہ تم کیوں ایسا کرتے تھے، دیکھو تو آج تم کو جیل میں آنا پڑا، کیوں تم بجاتے تھے، لوگوں کو پریشان کرتے تھے. کچھ بھی نہیں. حضرت نے کوئی بھی تانا نہیں دیا، کوئی بھی جملہ نہیں بولا. اب وہ گھر میں چلے گئے. رات پورا دن گزرا. جب پھر دوسری رات جب آئی، دوسری جب رات آئی ہے تو اللہ دیکھ رہے امام اعظم کہ اب بھی کوئی آواز نہیں ہے. معلوم تھا پھر لے کے کہا، معلوم تھا سپاہی پھر لے کے چلے گئے جیل میں. آدھی رات کو جب آواز نہیں، وہ 11-12 بجے شروع کرتا تھا، تو حضرت کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا لکھ لوں پھر جاؤں گا ان کے گھر میں. اتنے میں تہجد کا وقت ہو جاتا ہے. حضرت تہجد، آپ حضرت بھی پڑھ رہے ہیں، حضرت تہجد پڑھ کر کے نکلے، اور جب اس کے دروازے میں گھسے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ تہجد کا سلام پھیر رہا ہے. وہ موسی کا لڑکا، وہ شرابی، وہ کبابی تہجد کا سلام پھیر رہا ہے. امام اعظم نے دیکھا، کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر رونے لگا. کہا حضور آپ کی محبت کے صدقے آپ نے اخلاق کا برتاؤ کیا، آپ نے حسن اخلاق ہمیں دیا ہے، اور کچھ نہیں، اس سے بڑا دنیا میں کوئی ہتھیار نہیں کسی کو دل جیتنے کے لیے. اس لیے کہا ہے شیخ سعدی نے کہ دل بدستاور کے حج اکبرس، از ہزارہ کعبہ ایک دل بہتر. کسی کا دل خوش کر دینا حج اکبر سے بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ ایک دل 1000 کعبے سے افضل ہے. اس لیے عزیزان گرامی، کسی کو تکلیف مت دینا، پڑوسی کو تکلیف مت دینا، پڑوسی کو خوش رکھنا، والدین کو خوش رکھنا، اساتذہ کا ادب کرنا، مدرسے کا احترام کرنا، کتابوں کو عظمت کی نگاہ سے اور اپنے ہاتھوں میں پاک ہو کر کے لینا. میرے دوستو، یہ چند جملے اور چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے. میدان محشر میں پوچھو گی کہ تم نے کیا سنا تھا، تو یہ چند باتیں ہیں، اس پر عمل کر لو تاکہ میں گرفت سے بچ جاؤں. انشاءاللہ آپ کی بھی گرفت نہیں ہوگی. یہ چند کام کر لو، پاک رہو، باوضو رہو، اور استاد کا ادب کرو، والدین کی خدمت کرو، اور کتاب کا احترام کرو، اپنے مدرسے کی عزت کرو.
مدرسے کو پڑھنے کے بعد مدرسے کی مدد کرو، مدرسے کا تعاون کا راستہ بناؤ کہ میرے مدرسے کو اللہ کیسے بہت بنا دے، کتنا اچھا بنا دے، کتنی بڑھیا تعلیم اسے ہونے لگے۔ یہ سب خیالات اپنے دلوں میں رکھو گے تو تمہارے دل کو اللہ جو ہے جنت بنا دے گا، تمہارے دل کو نورانی بنا دے گا۔ اور لوگوں سے محبت کرو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں سے ہمدردی کرو اور اپنے حضرت کی خدمت کرو۔ ایسے عظیم انسان، ان کا چہرہ دیکھ لو، ان کی چال دیکھ لو، ان کے اعمال دیکھو۔ اللہ نے بزرگوں کی نظروں میں ہے۔ حافظ عبدالغفور صاحب، اللہ ان کو عمر طویل عطا فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ دعا کر لو، اب بات کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا للقوم الكافرين ونجنا من القوم الكافرين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہ خطاؤں کو معاف فرما دے، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آنے والے وقتوں میں ہم سے گناہ کا صدور نہ ہو۔ اے اللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تو اس سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں گناہ کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے میری اور میرے اہل و عیال کی، میرے دوست و احباب کی سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کے تمام بچوں کو گناہوں سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کے بچوں کو فرشتہ صفت بنا دے، ان کے اندر اخلاق اور بہترین عادات ان کے اندر داخل فرما دے۔ اے اللہ ان بچوں کو ذہین و فطین بنا دے۔ اے اللہ ان بچوں کو ذہین و فطین بنا دے۔ اے اللہ ان بچوں کے دماغ کو بے پناہ جو ہے علم قبول کرنے والا بنا دے۔ اے مولا کریم اس مدرسے کو ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے مدرسے کو بھی ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے مدرسے کو بھی ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے مدرسے کی پریشانی اس کو حل فرما دے۔ پریشانی تو ہر مدرسے کو ہے اللہ، سبھی مدرسے کی پریشانیوں کو حل فرما دے۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند میں بجرنگیوں نے، RSS کے لوگوں نے چند دن پہلے حکومت کی طرف سے حملہ کر دیا ہے۔ ایک عمارت جو دارالعلوم کی بن رہی تھی اس کو گرانے کا آرڈر ہو گیا ہے۔ اے اللہ اس فتنے سے دارالعلوم کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ان شر پسندوں سے دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جو مدرسے ہمارے دارالعلوم دیوبند کی طرف بری نظر رکھنے والا ہے، اے اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ اللہ اسے ہلاک کر دے، اللہ اسے برباد کر دے، اللہ اس کی خاندان کو ختم کر دے۔ ایسے لوگوں کو دنیا کے وجود ان کا ختم کر دے اللہ دنیا سے۔ اے میرے مولا، اے اللہ، اے رب العالمین یا ارحم الراحمین، اے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما دے، مدارس کے ذمہ داران کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ شر پسندوں کے یہ جو ہے ہتھ کنڈے سے مدارس کو اور اہل مدارس کی حفاظت فرما دے، ان بچوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما دے، بچوں کے اندر بہترین اخلاق عطا فرما دے، بہترین کردار کا مالک انہیں بنا دے۔ اے اللہ انہیں ان بچوں میں حضرت تھانوی جیسا انسان بنا دے، حکیم الاسلام جیسا قاری طیب بنا دے، اے اللہ حضرت مدنی جیسا انسان بنا دے، اے اللہ مجدد الفسانی جیسا انسان بنا دے، اے اللہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی جیسا اس میں عالم پیدا فرما دے، اے اللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسا حکمت عملی والا انسان یہاں پیدا فرما دے۔ اے میرے مولا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور اے اللہ فلسطین کے مظلوم
مظلومین کی مدد فرما دے اللہ، انہیں کھانا نہیں مل رہا ہے، انہیں پانی نہیں مل رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کھانا بھی جاتا ہے تو بم کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے، اسے برباد کر دیا جاتا ہے، ان کے مدد کی گاڑیوں کو بم سے ختم کر دیا جاتا ہے، کہیں کہیں چھپ کر کچھ لوگ کھانا بنا کر کے انہیں تقسیم کرتے ہیں، تو 20 لاکھ انسانوں کو کھانا ہر وقت کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ بنتا ہے 10-20 ہزار کا تو ادھر دیتے ہیں، وہ لوگ کھاتے ہیں، پھر 2-4 دن 5 دن 1 ہفتے تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کو بوتلیں دی جاتی ہے۔ اے اللہ کتنا ستایا ہے ان ظالموں نے، یہودیوں نے، جو اللہ کے دشمن، موسیٰ علیہ السلام کے بھی دشمن، یہ اپنے کتاب میں انہوں نے تحریف کر دیا، جہاں جہاں محمد الرسول اللہ کا نام اللہ نے توریت میں نازل کیا اس کو ان ظالموں نے نکال دیا تھا۔ اے اللہ اس قوم کو ہلاک کر دے، اس قوم کو برباد کر دے، اے اللہ انہیں شکست فاش نصیب فرما دے، اور اے اللہ مسلمانوں کو، فلسطین والوں کو، اور جو فلسطین کا جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں، اے اللہ انہیں فتح مبین نصیب فرما دے، فتح مبین نصیب فرما دے۔ اے اللہ اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا جو سردار نیتنیاہو، اے اللہ اسے پاگل کر دے، اے اللہ اس کے دماغ میں کیڑا پیدا فرما دے، اے اللہ اسے زندہ رکھ لیکن ہوش و حواس غائب کر دے، اسے پاگل کر دے۔ اے اللہ جتنے فوج ہیں سب کو اے اللہ مفلوج کر دے، اندھا کر دے، لنگڑا لولا کر دے، انہیں سب کو بیکار کر دے۔ میرے مولا تو نے کہا ان کے بد دعا کرنے کے لیے، تیرے معصوموں کا قتل کر رہے ہیں، ان کو چھت نہیں ہے، اے اللہ ان کے گھروں کو گرا دیا گیا ہے، اے اللہ ان کا سایہ چھین لیا گیا ہے، اے اللہ 50 لاکھ مکان گرا دیا گیا ہے، کیا اس میں ایک بھی آدمی نہیں تھے؟ صرف 20-25 ہزار انسان مرے۔ اے اللہ ان شہداء کے اوپر تو رحم فرما، وہ تو شہید جنت پہ چلے گئے، لیکن جو والدین ان کے بچ گئے یا جو شہداء کے بچے بچ گئے، اے اللہ ان کی کفالت فرمانے والا پیدا فرما دے، اے اللہ ان کا انتظام غیب سے فرما دے، اے اللہ ان کا انتظام غیب سے فرما دے، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو تو اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والمغرم والمعصم من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء ومن السمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام وزلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن أرد إلى أرذل العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله